محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال آیا ہے جس کے بارے میں پوچھا گیا کہ مولانا صاحب، پہلی قربانی کس کے نام سے کریں اور پہلی قربانی ہے کیا؟ پہلے ایک بات تو یہ سمجھیں کہ پہلی قربانی ہے کیا۔ مثال کے طور پر پہلی قربانی وہ ہے کہ آپ پہلے مالک نصاب نہیں تھے، جب بھی آپ مالک نصاب بن جائیں اور مالک نصاب بننے کے بعد جو قربانی آپ کریں گے وہ قربانی آپ کی پہلی قربانی ہوگی۔ اب جس عمر میں بھی مالک نصاب بنے، جس عمر میں بھی آپ کا مال نصاب تک پہنچ جائے، چاہے وہ جوانی کی عمر میں پہنچے یا بڑھاپے کے عمر میں پہنچ جائے، جب بھی آپ کا مال نصاب تک پہنچ جائے گا تو آپ جو قربانی اس وقت کریں گے تو وہ آپ کی پہلی قربانی ہوگی۔ اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پہلی قربانی ہم کس کے نام سے کریں؟ پہلی قربانی کیا ہم آقائے نامدار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے کریں، یا اپنے آبا و اجداد، اپنے دادا یا دادی یا اپنے والدین یعنی ماں اور باپ کے نام سے کریں؟ بہت سارے لوگ کہتے تو یہ ہیں کہ ہم اس بار ہماری پہلی قربانی ہے، ہم اس بار حضور کے نام سے قربانی کریں گے، پھر اس کے بعد دوسرے سال ہم اپنے والد کے نام سے کریں گے، پھر تیسرے سال والدہ کے نام سے کریں گے، پھر اپنے نام سے کریں گے، پھر بیوی بچوں کے نام سے کریں گے۔ یہ لوگوں کا کہنا ہے۔ دیکھو، قربانی پہلی ہو یا دوسری ہو یا تیسری ہو، قربانی کوئی بھی ہو، جو شخص مالک نصاب ہے وہ اسی کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اب وہ ہر سال مالک نصاب ہے تو ہر سال اسی کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اگر وہ اپنے نام کی قربانی چھوڑ کر کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام قربانی کر دیا تو اس کا واجب، جو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے، وہ اس کا واجب ساقط نہیں ہوگا، بلکہ واجب چھوڑنے کی وجہ سے وہ گنہگار ہوگا۔ اور اگر وہ اپنے والدین کے نام سے قربانی کرنا چاہتا ہے، اپنے آبا و اجداد کے نام سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کی ایک صورت ہے، حضور کے نام سے بھی قربانی کر سکتے ہیں، اپنے والدین کے نام سے بھی قربانی کر سکتے ہیں، لیکن جو آپ کی قربانی ہے، آپ کے اوپر جو واجب ہے وہ آپ کو کرنا ہی کرنا ہے۔ آپ اس کو چھوڑ کر کے اپنے والد کے نام سے کریں گے تو آپ اپنی قربانی چھوڑنے کی وجہ سے آپ کا واجب چھوٹے گا اور آپ گنہگار ہو جائیں گے۔ کیونکہ جو شخص فوت ہو گیا، جو انتقال کر گیا، تمہارے دادا یا دادی یا تمہارے باپ اور ماں والدین انتقال کر گئے تو اب ان پر قربانی واجب نہیں ہے، کیونکہ واجب تو آپ کے اوپر ہے۔ جس کا مال ہے، جس کا مال نصاب تک پہنچ گیا ہے، جو مالک ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، قربانی ہر سال اسی کے اوپر واجب ہے جو گھر کا مالک نصاب ہے۔ آپ کے والد کے نام سے قربانی واجب نہیں ہے، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے نام سے قربانی واجب نہیں ہے۔ میرے بھائی، آپ قربانی بھی کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا مال آپ کو فائدہ نہ پہنچائے۔ اگر آپ اپنے والد کے نام سے قربانی کریں گے تو والد کو ثواب تو مل جائے گا، ثواب قربانی کرنے کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن آپ کے نام پر واجب تھا وہ واجب چھوٹ جائے گا، جس کی وجہ سے آپ گنہگار ہو جائیں گے۔ والد کے اوپر قربانی کوئی واجب نہیں ہے، بلکہ یہ تو نفل ہے، کر دو گے تو ثواب۔ اور اگر کرنا ہی چاہتے ہو آپ کہ ہم حضور کے نام سے قربانی کریں گے یا ہم اپنے والد کے نام سے قربانی کریں گے تو میرے بھائی، آپ اپنے نام سے بھی ایک بکرا خرید کر کے کریں،
اس کے بعد اپنے والد کے نام سے کریں۔ جو آپ کے اوپر واجب ہے قربانی، اس کو آپ کرنا ہی کرنا پڑے گا آپ کو۔ بہت سارے لوگ اس غلطی میں رہتے ہیں کہ ہماری پہلی قربانی ہے تو ہم پہلی قربانی حضور کے نام سے کریں گے۔ میرے بھائی، اگر حضور کے نام سے بھی قربانی کریں گے تو آپ کا واجب ساقط نہیں ہوگا، بلکہ آپ گنہگار ہو جائیں گے واجب کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ اگر ہاں کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے نام سے بھی کریں اور حضور کے نام سے بھی ایک بکرا خرید کر کے کریں، اگر کرنا چاہتے ہیں تو، جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کیا کرتے تھے۔ حضرت علی ہر برس 2 قربانی کرتے تھے، ایک اپنے نام سے کرتے تھے اور ایک آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے کیا کرتے تھے۔ اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں، اتنی طاقت رکھتے ہیں تو کریں، اور اگر اتنی طاقت نہیں رکھتے ہیں تو میرے بھائی آپ قربانی اپنے نام سے کریں، حضور کے نام سے نہ کریں، اپنے والد کے نام سے نہ کریں، بلکہ آپ کے اوپر واجب ہے، آپ اپنے نام سے ہی قربانی کریں، ورنہ تو یہ ایسا ہی ہو جائے گا جیسا کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے ہمارے اوپر، اور ہم اپنی نماز چھوڑ کر کے اپنے دادا کے نام سے نماز پڑھیں گے، تو دادا کے اوپر نماز، اب وہ انتقال کر گئے، ان پر نماز تو فرض ہی نہیں ہے، فرض تو ہم پر ہے، لیکن ہم اپنی چھوڑ کر کے اپنے دادا کے نام سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو ایسے ہی ہوا نا کہ جس کو کھانے کی ضرورت ہے، جس کو بھوک کی شدت ہے، آپ اس کو کھانا نہیں کھلا رہے ہیں، بلکہ اس کو کھلا رہے ہیں جس کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ میرے بھائی، ایسی غلطیاں نہ کریں، بلکہ قربانی آپ کے اوپر واجب ہے، آپ اپنی قربانی اپنے نام سے کریں، اور اگر ہاں آپ وہ حضور کے نام سے بھی کرنا چاہتے ہیں یا دادا دادی کے نام سے بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس صورت یہی ہے، اس میں یہی صورت ہے کہ آپ اپنے نام سے بھی کریں، اور ایک قربانی الگ سے حضور کے نام سے کرنا چاہتے ہیں تو کریں، یا اپنے والد کے نام سے کرنا چاہتے ہیں تو والد کے نام سے بھی کریں، لیکن ضروری آپ کے اوپر ہے، آپ اپنے نام سے قربانی کریں گے، ہر سال اپنے نام سے کریں گے، ہر سال جب تک آپ مالک نصاب رہیں گے، ہر سال آپ ہی کے نام سے قربانی ہوگی، آپ ہی کے اوپر قربانی واجب ہوگی، دوسرے چاہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یا ہمارے دادی دادا ہیں یا ہمارے والدین ہیں، ان پر قربانی واجب نہیں ہے، واجب تو آپ